بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب بات ہے کہ لوگ صالح نیکوکار کو پسند کرتے ہیں لیکن مصلح نیکی کا حکم دینے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تک نبوت کا اعلان فرمایا نہ تھا، مکے کے سارے لوگ نبی کریم علیہ السلام کو صادق بھی مانتے، امین بھی مانتے، اور پورے مکے کے رہنے والے آپ کے گرویدہ تھے۔ ہر طرف آپ کے تذکرے، آپ کی شان کا بیان ہوتا، لیکن جیسے نبوت کا اعلان فرمایا، اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لوگوں کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، بے حیائی سے روکنے کا کام شروع کیا، پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ صالح نیکوکار کو لوگ چاہتے ہیں لیکن مصلح اصلاح کرنے والے کو نہیں چاہتے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے۔ لوگ جب برائی سے روکے جاتے ہیں اور ان کے خواہشات نفسانی پہ ضرب لگتی ہے تو وہ چیختے ہیں، دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن معاشرہ دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 1000 نیکوکاروں پر ایک مصلح اصلاح کرنے والا بہتر اور برتر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم جل شانہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا الا واہلھا مصلحون، کہ جب ان کے اہل مصلح ہوں، یعنی اس بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں، تو اللہ پاک اس بستی پہ عذاب نہیں لاتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس بستی کے رہنے والے نیک ہوں۔ لہٰذا نیک ہونا کمال نہیں، نیک بنانا کمال ہے، نیکی کا پیغام پہنچانا کمال ہے۔ آج ہر بندہ نیک بننے کے چکر میں تو ہے، پر نیک بنانے کا خیال لوگوں کے ذہن سے اتر گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا، نیک بننے سے بڑھ کر ہم نے نیک بنانا ہے، اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے، پھر جا کر ہم اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔